میرا رب جانتا ہے اس پیغام میں میرا کسی کا دل دکھانے کا مقصد نہیں ہے۔ کچھ لوگ عمرہ کرنے کے لیے پہنچے اور جیسے ہی بس سے اترے تو ان کے ساتھ جو ان کا ٹور والا تھا اس نے بڑے بڑے وعدے کیے تھے، بہت پیسہ لیا اور اس کے بعد ان کو چھوڑا اور چھوڑ کر کے کہا میں آپ کا ہوٹل میں انتظام کر کے آتا ہوں، آپ یہیں رکیے۔ 1 گھنٹہ ہوا، 2 گھنٹہ ہوا، 3 4 گھنٹے ہو گئے، وہ شخص واپس ہی نہیں آیا۔ صبح ہو گئی، وہ لوگ بیچارے جس میں مائیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، بزرگ بھی تھے، وہ ان کو وہیں چھوڑ کر کے واپس چلا گیا اور ان کے ساتھ فراڈ ہو گیا، ان کے ساتھ اسکیم ہو گیا اور وہ لوگ بیچارے کوئی رو رہا ہے، کوئی پریشان ہے۔ ایسی جگہ جہاں ایک سہارا دیا گیا تھا کہ تم اللہ کے گھر کا طواف کرو گے، جن کو اللہ کے گھر کا مہمان کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ دھوکہ ہوا اور یہ بہت عام چل رہا ہے۔ آج کل بڑے بڑے دکھا رہے ہیں کہ آپ اتنے سستے میں 50,000 میں 40,000 میں آپ عمرہ کر لیجیے، ایسے ایسے وعدے کریں گے کہ آپ کو یہ فیسلٹیز ملے گی، ہوٹل اتنا قریب ملے گا، اتنے انتظامات ملیں گے۔ پہلی چیز تو میں جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں میرے بھائی آگاہ ہو جائیں، خبردار۔ جو لوگ یہ 40 50,000 65,000 میں عمرہ کراتے ہیں، آپ ان کے بارے میں یہ سوچیے، فلائٹ کا ٹکٹ، آنے جانے کا، ہوٹل کا ٹکٹ، رہنے کا کھانا پینا، یہ سارا خرچہ بھی جوڑ کر کے کتنا ہوتا ہے اور یہ اتنے میں ہمیں کیسے عمرہ کرائے گا؟ کتنے لوگ تو ایسے ہیں جن سے یہی پیسے لیے اور یہی فراڈ ہو گیا، یہی اسکیم ہو گیا، وہاں پہنچنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ جو بہت سارے نئے نئے ٹور کھول رہے ہیں، ایسے لوگوں سے ہمیں خبردار رہنا ہے۔ جب دوسری مرتبہ میری بھی مکہ مدینے کی حاضری کا ارادہ ہوا تو گھر والوں کے ذہن سے، ہم سب کے پلان سے یہ ہوا کہ والدہ بھی ساتھ میں جائے گی، تو کچھ لوگوں نے کانٹیکٹ کرنا شروع کیا۔ عمرے والوں سے جب بات چیت ہوئی، ایک ٹور والے نے ہم لوگوں کو بہت دلاسا دلایا کہ ایسی فیسلٹیز ملیں گی، دلی سے ٹکٹ رہے گا، آپ کا سفر رہے گا، اتنا اچھا کام رہے گا، کھانا اچھا ملے گا، رہنا اچھا ملے گا، سب کچھ اچھا ملے گا۔ ہم جیسے ہی دہلی ایئرپورٹ پر پہنچے تو ہلکا سا مجھے محسوس ہوا کہ یہ وہ انداز نہیں ہے جس انداز سے میں پہلے عمرہ کرنے گیا تھا۔ ان کا طور طریقہ اور ان لوگوں کے لے جانے کا جو سسٹم تھا وہ اس میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ پھر بھی اب چونکہ ٹکٹ وغیرہ سب ہو چکا تھا، تیاری ہو چکی تھی، گھر والے چھوڑنے گئے تھے، اب وہاں پہنچے اور پہنچ کر کے بس میں بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے اور ہمارے ساتھ والے جو میری وجہ سے تیار ہوئے تھے وہ ہم سب بیٹھے انتظار کرتے رہے، یہاں ہوٹل دیکھ رہے ہیں، وہاں دیکھ رہے ہیں۔ پھر جو ایک انداز ہوتا ہے کہ بھئی ہم ساتھ میں لے کر کے آئے، ان کی خیر خیریت پوچھنا، ان کے انتظامات کا دیکھنا یا ان کے خیال کا رکھنا، مقصد یہاں یہ نہیں کہ وہ ہمارا خیال رکھیں، مقصد اس میں ہماری کچھ مائیں بھی تھیں، بزرگ بھی تھے، سب کو اکثروں کو میں نے دیکھا وہ پریشان ہیں، اس ٹور والے سے لڑ رہے ہیں، اس ٹور والے سے بحث ہو رہی ہے، کبھی کھانا نہیں دے رہا ڈھنگ سے، کبھی رہنے کا سسٹم نہیں صحیح ہے، کبھی اس ہوٹل میں، کبھی اس ہوٹل میں۔ اب سوچ ذرا، بندہ وہاں عبادت کرنے جا رہا ہے، اس کے ساتھ بھی لوگ اسکیم کر رہے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہیں بھی سستے عمرے ٹور کے چکر میں نہ پڑیں۔ حالانکہ جس کے ذریعے سے ہم لوگ گئے تھے وہ سستا نہیں تھا، اس نے اچھے پیسے لیے، سب کچھ لیا اور بڑی بڑی باتیں کی، حضرات آپ جائیں گے تو آپ کے ذریعے سے بہت سے لوگ جا رہے ہیں ہمارے ساتھ میں، بہت سے لوگ تیار ہو جائیں گے، آپ چلیں اور آپ رہیں گے تو لوگوں کو آسانی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور وہاں پہنچ کر کے میرے ساتھ جیسے ہوا، نہ جانے کتنوں کے ساتھ فراڈ ہوا، نہ جانے کتنوں کے ساتھ اسکیم ہوتا ہے۔ اس اسکیم سے خود کو بچائے، دوسروں کو بھی بچائے، دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیے، دوسروں کو آگاہ کیجیے۔ بہت سے اچھا ٹور چلانے والے ہیں جو بہت اچھے سے خدمت کرتے ہیں، جس سے میں فرسٹ ٹائم گیا تھا، ان لوگوں کا ایک انداز تھا، آپ جیسے ہی ایئرپورٹ سے اترے وہ آپ کا سامان پکڑ رہے ہیں، آپ کو بس میں بٹھا رہے ہیں، آپ کی عزت کر رہے ہیں، مہمان نوازی ایسے کر رہے ہیں جیسے آپ ان کے سگے رشتے دار ہوں، آپ سے محبت سے پیش آ رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، بات چیت کرنے کا طریقہ بہت اچھا انداز۔ اور جن کے ساتھ ہم دوبارہ گئے تھے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، ان کا انداز وہاں جاتے ہی بدل گیا، ان کی باتیں بدل گئیں، ان کی چیزیں بدل گئیں۔ اس لیے اب میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو آگاہ کروں اور آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچاؤں، تاکہ بہت سے لوگ جو پیسہ دے کر کے یہی رہ جاتے ہیں، عمرے پر نہیں جا پاتے، بہت سے لوگ جو وہاں پہنچ جاتے ہیں وہاں ان کا ساتھ چھوڑ دیا جاتا ہے، بہت سے لوگ ایسے جن کو وہاں ہوٹل بتایا جاتا ہے 100 میٹر کی دوری پر ہوگا، لیکن ہوٹل نکلتا ہے 2 کلومیٹر دور، بتاتے ہیں ہوٹل یہاں قریب میں رہے گا، ہوٹل دیتے ہیں 3 کلومیٹر دور، ہوٹل دیتے ہیں 5 کلومیٹر دور۔ جی ہاں، کئی ایسے لوگ ہیں، خالی میں اپنی بات نہیں کر رہا، جن کے ساتھ اسکیم ہوا ہے، فراڈ ہوا ہے اور وہ لوگ پریشان ہیں۔ اس لیے میرے بھائی جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ پہلے دیکھیں اور ان لوگوں سے جو لوگ عمرہ کر کے آ چکے ہیں ان سے پوچھیں کہ آپ جس ٹور سے گئے تھے اس کی کیا فیسلٹیز تھی۔ آپ مجھ سے نہیں، کسی اور سے نہیں، جو لوگ عمرہ کر کے آئیں ان سے رابطہ کریں، ان سے پوچھیں کہ آپ کس ٹور سے گئے، ان کی فیسلٹیز کیا ہیں، ان کے انتظامات کیا ہیں۔ بینر، پوسٹر، سوشل میڈیا کے جتنے بھی اشتہار آپ کے پاس آتے ہیں ان کے کسی کے چکر میں نہ پڑیں۔ جو لوگ عمرہ کر کے آئیں آپ ان سے پوچھیں کس کا انداز کیسا ہے، کیسے رویے ہیں، اور وہاں جا کر کے جھوٹ نہیں بولتے ہیں، وہ کیا ہوٹل کتنی دور دیتے ہیں، ان کی فیسلٹیز کیا ہیں۔ آپ ان لوگوں سے رابطہ کریں جو لوگ عمرہ کر کے آ چکے ہیں۔
لوگوں کو اسکیم سے بچانے کے لیے، فراڈ سے بچانے کے لیے آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ فرید آفاقی کے نام سے یوٹیوب چینل پر آپ اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، لوگوں تک شیئر کریں اس نیت سے تاکہ لوگ فراڈ سے بچ جائیں، لوگ آگاہ ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔